بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کاروان مدینہ کے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کو انڈیا میں لے کر آئے ہیں۔ انڈیا میں راجستھان کے شہر ناگور میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ یہاں پر چشتیوں کے شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کا مختصر سا تعارف بھی کراتے ہیں۔ یہ مزار شریف کا بیرونی گیٹ ہے، مغل بادشاہوں کی تعمیر ہے۔ مغل بادشاہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت رکھا کرتے۔ یہ تمام تعمیر مغل بادشاہوں کی ہے، بہت ہی بلند اور خوبصورت، اور 500-600 سال پہلے اس کو تعمیر کیا گیا۔ اب تعمیر میں اور خوبصورتی میں کچھ کمی تو ہے، اب توجہ حکومت ہند کی اس طرف نہیں ہے، لیکن جب برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار تمام مسلمانوں کے لیے بہت عظیم جگہ کا مقام رکھتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا میں پیدا ہوئے اور پھر آ کر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت لی اور یہاں زندگی گزاری۔ کچھ عرصہ زندگی کا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں بھی گزارا اور پھر آخری وقت میں یہاں تشریف لے آئے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگ ہے جو مغل بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پانی پینے کے لیے کنواں ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی پانی پیا کرتے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے جس کو کرونا کے باعث بند کیا گیا ہے۔ اس کے اندر تو ہم نہ جا سکے، باہر کا دیدار اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کی قبریں اس تمام احاطے میں موجود ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ چشتیوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جتنا فیض خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیا، شاید ہی کسی اور بزرگ نے اتنا فیض لیا ہو۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ پیر بھائی تھے، اور خواجہ بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ یہ قبر مبارکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ کی ہے اور اسی احاطے میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب بغداد میں تشریف لے گئے تو بغداد میں محفل سماع سننے پر پابندی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ عرصہ تو ایسے ہی رہے، لیکن بعد میں سماع سننے کے بغیر گزارا نہ ہوا اور سماع کے بغیر آپ بے چین رہنے لگے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی چشتی ہو اور محفل سماع نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کچھ عرصہ بغداد میں محفل سماع کے بغیر رہے تو آپ کا دل نہ لگا اور عجیب بے چینی محسوس ہونے لگی، تو اور حکومت کا بھی ڈر تھا کہ محفل سماع پر سخت پابندی تھی، یہاں تک کہ ساز کو بجانے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صبر نہ ہوا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ سازوں کو حکم دیا تو ساز خود بخود بجنے لگ گئے اور محفل سماع شروع ہو گئی۔ یہ بات جب قاضی کو معلوم ہوئی، قاضی نے آپ کو عدالت میں طلب کیا۔ طلب کرنے پر پوچھا کہ آپ نے محفل سماع کیسے سنی، کیسے ساز بجے آپ کے گھر اور کس نے بجائے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قاضی،
ہر آدمی کے لیے سما حرام نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہو جو سما سننے کا اہل ہو اس کے لیے محفل سما جائز ہے۔ قاضی نے یہ بات نہ مانی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سازوں کو حکم دیا تو ساز بجنا شروع ہو گئے اور محفل سما شروع ہوگی۔ چشتیوں کے کافی کتب میں یہ بات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت لکھی گئی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام عدالت میں موجود لوگوں سے کہا کہ تم کیوں وجد میں نہیں آ رہے، تو یہ سننا تھا کہ قاضی سمیت جو بھی عدالت میں اس وقت موجود تھا سب پر وجد طاری ہو گیا اور سب نے وجدانی کیفیت میں محفل سما کو سنا۔ جب یہ وجد ختم ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل سما ختم ہو گئی، تو پھر تمام کے تمام لوگ چشتیوں کے ہاتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ بیعت کر گئے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے اور اماں جی کی قبر مبارکہ ہے۔ یہ جو اندر احاطے میں مسجد موجود ہے، مسجد کے صحن سے بالکل ملحقہ یہ قبر مبارکہ ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے اور اماں کی ہے۔ یہاں پر پاکستانی زائرین کے لیے جانا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی اکیلا ویزا اپلائی کرے اور اس کا ویزا لگ جائے تو وہ راجستھان میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا سکتا ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے لیے کوئی ڈیلیگیشن نہیں جاتا اور نہ ہی پاکستانی زائرین یہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ مزار مبارک پوری چشتیوں کے لیے بہت بڑی رحمت کی ایک جگہ ہے۔ چشتی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے دیوانے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پورے علاقے میں دین اسلام کی بڑی خدمت کی، دین اسلام کو بڑا پھیلایا، چشتیوں کی بڑی خدمت کی۔ سلسلہ چشتیہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب پڑھ کر بہت زیادہ پھیلا اور چشتیوں پر آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقی خلفاء اور مریدین کی قبریں اسی احاطے میں ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسجد بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درس خانہ تھا جو اب مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی مہمان باہر سے آتے ہیں وہ اسی جگہ قیام کرتے ہیں۔ محفل سما تقریباً 24 گھنٹے اس دربار شریف پر جاری رہتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے اور چشتیوں میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ